السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ محترم سامعین کرام، اس سے پہلے طہارت اور نماز کے مسائل سے متعلق دو درس آپ کے سامنے پیش کیے گئے، جس میں پہلے درس میں طہارت اور غسل کا طریقہ آپ کے سامنے بتایا گیا، اور دوسرے درس میں نماز کے اوقات، اذان و اقامت کا طریقہ، اس کا جواب، اس کی دعائیں، سترے کے مسائل، نماز کی حالت میں مردوں اور عورتوں کا لباس، نماز کی نیت، استقبال قبلہ، بیٹھ کر کے، لیٹ کر کے نماز ادا کرنا اور صف بندی کرنا، ان مسائل کا تذکرہ اس سے پہلے کے دو درسوں میں آپ کے سامنے کیا گیا۔ آج ہم نماز کی ابتدا کرنے جا رہے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز اذان و اقامت اور صف بندی کے بعد کس انداز سے اور کس کیفیت سے ادائیگی اس کی جاتی تھی۔ اس سلسلے میں سب سے پہلی چیز ہے تکبیر تحریمہ۔ تکبیر تحریمہ کو تکبیر تحریمہ اس وجہ سے کہتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، تحریمها التکبیر و تحلیلها التسلیم۔ نماز میں وہ خارجی امور جن کو کرنا نماز کے علاوہ جائز تھا، یہ تکبیر ان چیزوں کو نماز کی حالت میں حرام کر دیتی ہے۔ یعنی گفتگو کرنا، اپنی مرضی سے کوئی کام کرنا، کھانا پینا، اس انداز کی چیزیں نماز کی حالت میں حرام ہو جاتی ہیں۔ اس وجہ سے تکبیر تحریمہ کو حرام کرنے والی تکبیر کہا جاتا ہے۔ تو آج کے درس کو ہم شروع کر رہے ہیں تکبیر تحریمہ کے مسائل سے۔ تکبیر تحریمہ کو تکبیر تحریمہ اس وجہ سے کہتے ہیں، جیسا کہ بتایا گیا، کہ یہ نماز میں خارجی امور کو حرام کر دیتی ہے، جبکہ نماز کے علاوہ وہ چیزیں ہمارے لیے جائز ہوتی ہیں۔ اور فرمایا وَتَحْلِيلُهَا التَّسْلِيمُ، اور سلام پھیرنا یہ انسان کے لیے ان چیزوں کو دوبارہ حلال کر دیتا ہے جن چیزوں کو تکبیر تحریمہ نے حرام کر دیا تھا۔ لہذا سلام پھیرنے کو حلال کرنے کا رمز سمجھا جاتا ہے۔ تو تکبیر تحریمہ کا اصل تصور کیا ہے؟ بنیادی طور سے شریعت اسلامیہ میں تکبیر تحریمہ یا دوسری تکبیرات فرض نمازوں میں یا نفل نمازوں میں کسی دوسری زبان میں ان کلمات کی ادائیگی جائز نہیں ہے۔ یعنی اللہ اکبر کا ترجمہ انسان کر دے تو یہ نماز کے لیے کافی نہیں ہے، بلکہ اس کو عربی زبان ہی میں ادا کرنا ہوگا، کیونکہ یہ شریعت اسلامیہ کا حکم ہے، اور شریعت اسلامیہ کے حکم میں کسی انداز کی تبدیلی یا کسی انداز کی تحریف بغیر دلیل کے نہیں کی جا سکتی۔ تو یہ تکبیر تحریمہ ہے جس کو اللہ اکبر کے شکل میں ہم نماز کے اندر نماز کی ابتدا کے لیے شروع کرتے ہیں۔ یہ نماز کا رکن ہے۔ اگر انسان نے اللہ اکبر کہے بغیر ہاتھ باندھ لیا تو اس کی نماز باطل ہے۔ اللہ اکبر کہہ کر کے نماز کی نیت کر کے ہاتھ باندھنا یہ نماز کا رکن ہے، اور اگر رکن فوت ہو جائے تو نماز باطل ہوتی ہے۔ رکن اگر فوت ہو جائے تو نماز باطل ہو جاتی ہے۔ تو تکبیر تحریمہ ہے اللہ اکبر۔ اس کے تین طریقے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں ملتے ہیں۔ تکبیر تحریمہ کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رفع الیدین کرتے تھے۔ رفع الیدین جو 4 مقام پر ثابت ہے، ان میں سے پہلا مقام تکبیر تحریمہ کے ساتھ۔ تو تکبیر تحریمہ کے ساتھ رفع الیدین کرنا، یعنی تکبیر اللہ اکبر کہیں اور ساتھ میں رفع الیدین کریں، یہ صحیح بخاری کی ایک حدیث کے اندر اس کا تذکرہ موجود ہے۔ اسی طریقے سے اس کا دوسرا طریقہ کہ تکبیر کہنے سے پہلے رفع الیدین کر لینا، یعنی پہلے رفع الیدین انسان کر لے، اس کے بعد اللہ اکبر کہے۔
یہ بھی ثابت ہے، یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث کے اندر اس طرح کی دلیل موجود ہے۔ اور کبھی تکبیر کہنے کے بعد رفع الیدین کرنا، اللہ اکبر کہہ دیا جائے اور اس کے بعد ہاتھ اٹھایا جائے، یہ تینوں طریقے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں۔ لہذا ان تینوں طریقوں پر ہمیں کبھی اس پر کبھی اس پر عمل کرنا چاہیے۔ قبلہ رخ کھڑے ہونے کے بعد تکبیر کہنے کی دلیل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، کہتے ہیں صحابہ کرام کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا قام الى الصلاة استقبل القبلة ورفع يديه وقال اللہ اکبر۔ یہ صحیح ابن ماجہ کی روایت ہے۔ علامہ البانی نے اپنی کتاب اصل صفت صلاۃ النبی میں اس کو جلد 1 صفحہ نمبر 178 پر ذکر فرمایا ہے، جو کہ صحیح حدیث ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحابہ کرام نے کہا کہ آپ جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو قبلہ رخ ہوتے اور اس کے بعد اپنے ہاتھوں کو اٹھاتے اور اس کے بعد فرماتے اللہ اکبر۔ یہ تکبیر تحریمہ ہے۔ امام کے پیچھے تکبیر کہنا یہ بھی صحیح حدیث سے ثابت ہے، یعنی امام جب کہے گا اللہ اکبر تو مقتدی کو بھی اللہ اکبر کہہ کر کے نماز کی ابتدا کرنی ہے، جیسا کہ صحیح ابن خزیمہ کی روایت میں اس کا تذکرہ موجود ہے۔ فَإِذَا قَالَ الْإِمَامُ اللَّهُ أَكْبَرُ فَقُولُوا اللَّهُ أَكْبَرُ، جب امام کہے اللہ اکبر تو تم لوگ کہو اللہ اکبر۔ وَإِذَا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، اور جب امام کہے سمع اللہ لمن حمدہ تو کہو ربنا لک الحمد۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا تذکرہ جس حدیث میں کیا ہے وہ حدیث ابن خزیمہ کی صحیح روایت ہے، اور علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کے اندر اس کا ذکر فرمایا ہے۔ تو تکبیر کے مختلف مقامات ہیں، جس میں سے پہلا مقام تکبیر تحریمہ ہے۔ تو تکبیر تحریمہ کے 3 طریقے آپ کے سامنے ذکر کیے گئے۔ اب یہاں پر رفع الیدین کرنے کا مسئلہ ہے کہ رفع الیدین کیسے کیا جائے گا، اس کی صفت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کون سے انداز میں اختیار فرماتے تھے۔ رفع الیدین کرنے کا جو طریقہ تھا وہ اپنے کندھوں تک یا اپنے کان کی لو تک، اپنے کندھوں تک یا اپنے کان کی لو تک ہاتھ کو اٹھایا کرتے تھے۔ 4 مقامات پر رفع الیدین ہوتا تھا، اور اپنے کندھوں تک یا اپنے کان کی لو تک ہاتھ کو اٹھاتے تھے، کندھے تک یعنی اس جگہ تک، اور کان کی لو تک یعنی تھوڑا سا اوپر، اس جگہ تک ہاتھ کو اٹھایا جائے گا۔ اور رفع الیدین کرنے میں ہماری انگلیاں بالکل سیدھی ہوں گی، ملی ہوئی نہیں ہوں گی، نہ پھیلی ہوں گی، بلکہ انگلیاں تھوڑی سی کھلی ہوں گی، سیدھی رہیں گی اور تھوڑی سی کھلی ہوں گی، جیسا کہ بعض روایات میں اس کا تذکرہ ملتا ہے، جس کی تفصیل انشاءاللہ آئندہ دروس میں آئے گی۔ تو رفع الیدین کی یہ صفت ہوئی دونوں ہاتھوں کو کندھے کے بالمقابل یا کان کی لو کے بالمقابل اٹھایا جائے، انگلیاں سیدھی ہوں اور کھلی ہوئی ہوں، بالکل پھیلی نہ ہوں اور نہ ملی ہوں۔ یہ طریقہ رفع الیدین کرنے کا ہوگا۔ اس سلسلے میں رفع الیدین کتنے مقامات پر کیا جائے گا؟ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کی روایت ہے، کان اذا دخل فی الصلاة کبر ورفع یدیہ واذا رکع رفع یدیہ واذا قال سمع اللہ لمن حمدہ رفع یدیہ واذا قام من الرکعتین رفع یدیہ ورفع ذلك ابن عمر الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے کتاب الاذان کی۔ فرمایا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کی ابتدا فرماتے تھے تو اپنے ہاتھ کو اٹھا کر کے رفع الیدین کرتے تھے، جب رکوع میں جاتے تھے تو رفع الیدین کرتے تھے، جب رکوع سے اٹھتے وقت سمع اللہ لمن حمدہ کہتے تھے تو رفع الیدین کرتے تھے، اور جب 2 رکعتوں سے فارغ ہو کر کے 3 رکعت والی نماز میں یا 4 رکعت والی نماز میں تیسری رکعت کے لیے پہلے تشہد کے بعد کھڑے ہوتے تھے تو رفع الیدین کر کے تیسری رکعت کی ابتدا کرتے تھے۔ یہ 3 مقامات یا 4 مقامات تھے جہاں پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رفع الیدین کیا کرتے تھے، اور اس روایت کو ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے کئی سارے صحابہ کرام کے سامنے یہ کہہ کر کے ذکر کیا
کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا کرتے پایا ہے اور صحابہ کرام نے اس کو باقی رکھا، یعنی اس پر عمل کرتے رہے اور اس پر کوئی نکیر نہیں کی، یعنی صحابہ کرام کی بڑی جماعت اسی پر عمل کرتی رہی۔ بعض محققین نے یہاں تک لکھا ہے کہ یہ چاروں مقامات پر رفع الیدین کرنا مرض الموت میں بھی ثابت ہے، یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب بیمار پڑ گئے، آپ کی زندگی کے آخری ایام تھے، تو اس وقت بھی آپ رفع الیدین کیا کرتے تھے، یعنی پوری زندگی اس پر عمل کیا گیا ہے، اور آپ کی وفات کے بعد صحابہ کرام نے اس پر عمل کیا، جیسا کہ اس روایت کے اندر اس کا تذکرہ موجود ہے۔ تو رفع الیدین میں کندھوں تک دونوں ہاتھوں کو اٹھانا، اس سلسلے میں اس کی دلیل کہتے ہیں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، افتتح التکبیر فی الصلاۃ فرفع یدیہ حین یکبر حتی یجعلہما حذو منکبیہ وَإِذَا كَبَّرَ لِلرُّكُوعِ فَعَلَ مِثْلَهُ وَإِذَا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَ فَعَلَ مِثْلَهُ وَقَالَ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ وَلَا يَفْعَلُ ذَلِكَ حِينَ يَسْجُدُ وَلَا حِينَ يَرْفَعُ رَأْسَهُ مِنَ السُّجُودِ۔ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کی ابتدا کرتے تھے، اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنے کندھوں تک اٹھاتے تھے، اپنے کندھوں تک اٹھاتے تھے، اور جب رکوع میں جاتے تھے اور رکوع سے اٹھتے تھے تو دونوں ہاتھوں کو کندھوں تک اٹھاتے تھے، جب ربنا ولک الحمد یا سمع اللہ لمن حمدہ فرماتے تھے، اور یہ عمل آپ سجدوں میں جاتے ہوئے یا سجدوں سے اٹھتے ہوئے نہیں کرتے تھے۔ یہ چار مقامات یہاں پر بتائے گئے۔ اسی طریقے سے مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یہ جو روایت گزری ہے یہ صحیح مسلم کی اور صحیح بخاری کی روایت ہے، ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اور مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت صحیح مسلم میں ہے، کہتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا کبر رفع یدیہ حتی یحاذی بہما اذنیہ واذا رفع رأسہ واذا رفع یدیہ حتی یحاذی بہما اذنیہ واذا رفع رأسہ من الرکوع فقال سمع اللہ لمن حمدہ فعل مثل ذلك۔ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تکبیر کہتے تھے، تکبیر تحریمہ، تو رفع الیدین کرتے تھے، جب رکوع میں جاتے تھے تو رفع الیدین کرتے تھے، جب رکوع سے اٹھتے تھے تو رفع الیدین کرتے تھے، اور یہاں پر بتایا گیا کہ کان کی لو تک ہاتھ کو اٹھاتے تھے، یعنی دونوں طریقہ الگ الگ روایتوں میں ثابت ہے۔ انسان کبھی کندھے تک اٹھا کر کے عمل کرے، کبھی کان کی لو تک، دونوں پر عمل بسا اوقات کرنا چاہیے کیونکہ دونوں عمل ثابت ہے۔ تو یہ ہمارا رفع الیدین کرنے کا طریقہ ہوا۔ اس کے بعد اگلا مسئلہ جو ہے وہ مسئلہ ہے ہاتھ باندھنے کی صفت۔ رفع الیدین کرنے کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا ہاتھ کیسے باندھتے تھے اور کہاں پر باندھتے تھے، یہ صفت آپ کے سامنے ذکر کر دی جائے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا ہاتھ باندھنے کے لیے جو طریقہ اختیار کرتے تھے وہ طریقہ یہ تھا کہ دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر رکھتے تھے۔ بعض روایات میں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم تمام انبیاء کو عبادت میں اس بات کا حکم دیا گیا کہ ہاتھ باندھتے ہوئے اپنے دائیں ہاتھ کو اپنے بائیں ہاتھ کے اوپر رکھیں، بایاں ہاتھ نیچے رہے اور دایاں ہاتھ اوپر رہے۔ تو ہاتھ باندھنے کی پہلی صفت یہ ہے کہ دایاں ہاتھ اوپر رہے گا اور بایاں ہاتھ نیچے رہے گا۔ اسی طریقے سے یہ مسند احمد کی اور ابن حبان اور طبرانی وغیرہ کی صحیح روایت کہ دایاں ہاتھ اوپر رکھا جائے، بایاں ہاتھ نیچے رکھا جائے۔ اسی طریقے سے دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ کی ہتھیلی، پشت اور کلائی اور بازو پر رکھنا۔ دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر جب رکھا جائے تو ہتھیلی، پشت اور بازو پر رکھا جائے۔ کیفیت کیا بنے گی؟ یہ ہاتھ اس ہاتھ پر رکھا گیا، اس ہاتھ کو نیچے کوہنی تک لائے، اس ہاتھ کو اس کوہنی تک لے گئے، یہ طریقہ ہوگا ہاتھ باندھنے کا۔ مکمل ہاتھ باندھے جائیں، یہ طریقہ ہوگا ہاتھ باندھنے کا، یعنی دونوں ہاتھ ایک دوسرے کے اوپر، بایاں ہاتھ نیچے اور دایاں ہاتھ اوپر۔ اسی طریقے سے یہ روایت جو ہے یعنی پشت، کلائی اور بازو تینوں کا اعتبار کرنا، یہ ابو داؤد، نسائی، دارمی، ابن خزیمہ وغیرہ میں اور مسند احمد میں صحیح سند سے ثابت ہے۔
اسی طریقے سے کبھی کبھار دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ کو پکڑتے تھے، دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ کو پکڑتے تھے. کیفیت یہ بنے گی، کیفیت یہ بنے گی، یعنی دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ کے اوپر رکھا اور اس سے اس کو پکڑ لیا، دونوں کلائیاں آپس میں ملی رہیں گی. یہ کیفیت ہوتی تھی ہاتھ باندھنے کی. اور بعض روایات میں ہے کہ دونوں ہتھیلیاں آپس میں اس طریقے سے رکھی جائیں، دونوں ہتھیلیاں آپس میں اس طریقے سے رکھی جائیں. اب ان ہاتھوں کو کہاں رکھا جائے گا، دونوں ہاتھ ان کیفیات میں کہاں رکھے جائیں گے؟ ایک بچے سے یا کسی بھی شخص سے پوچھا جائے کہ اس کیفیت میں ہاتھ کہاں رکھا جا سکتا ہے، اس کیفیت میں ہاتھ کہاں رکھا جا سکتا ہے؟ دنیا کا کوئی بھی شخص ہاتھ اگر ایسے رکھتا ہے یا ایسے رکھتا ہے تو کسی بھی صورت میں زیر ناف آ ہی نہیں سکتا. جو صفت بتائی گئی ہے ان تینوں صفتوں میں ہاتھ سینے ہی پر فٹ بیٹھتا ہے، یہ فطری دلیل ہو گئی. اور شرعی دلیل جو ہے وہ بیہقی کی، ابن خزیمہ کی، مسند احمد کی، امام ترمذی نے اس حدیث کو حسن کہا. اور اسی طریقے سے اس کے رجال صحیح مسلم ہیں، اس میں ہے کہ دونوں ہاتھوں کو اپنے سینے پر رکھتے تھے، دونوں ہاتھوں کو اپنے سینے پر رکھتے تھے. اس سلسلے میں روایتوں کا تھوڑا سا آپ کو الفاظ کے ساتھ تذکرہ کر دیا جائے کہ نماز میں قیام میں دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ کو پکڑنا، اس سلسلے میں وائل رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا كان قائما في الصلاة قبض بيمينه على شماله. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز میں کھڑے ہوتے تھے تو اپنے دائیں ہاتھ سے اپنے بائیں ہاتھ کو پکڑتے تھے. مسند احمد، ابو داؤد اور نسائی وغیرہ کی صحیح روایت ہے. علامہ البانی نے اس کی تحقیق کر کے اپنی کتاب میں اس کی پوری تفصیل ذکر کی ہے. اسی طریقے سے سہل بن سعد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں كان الناس يؤمرون ان يضع الرجل اليد اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة، کہ لوگوں کو یہ حکم دیا جاتا تھا کہ آدمی نماز میں اپنے دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر اپنی ذراع یعنی بازو پر رکھے، اپنے بازو پر رکھے. اسی طریقے سے بائیں ہتھیلی کی پشت کو کلائی اور بازو یا دائیں ہاتھ پر رکھنا، اس طرح کی روایت بھی مسند احمد اور ابو داؤد وغیرہ کے اندر موجود ہے. اور اس سلسلے میں اس کو کہاں رکھا جائے گا، اس سلسلے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایتیں کثرت کے ساتھ وارد ہوئی ہیں کہ آپ اس کو اپنے سینے پر باندھا کرتے تھے، جیسا کہ میں نے آپ کو حوالہ دیا. بیہقی، ابن خزیمہ، مسند احمد، امام ترمذی وغیرہ نے اس کو ذکر کیا ہے کہ وضعہ علی صدرہ، کہ آپ اس کو اپنے مبارک سینے پر رکھا کرتے تھے. سینے کا اطلاق کہاں سے ہوتا ہے؟ آپ نے دیکھا ہوگا سینے کے درمیان میں یہاں پر ایک شگاف، جس کے نیچے دو ہڈیاں گولائی میں جا کر کے اوپر چڑھ رہی، اور اس کے اوپر کا حصہ جو ہے پوری ہڈی ہے. یہ جو شگاف ہے اس کے اوپر کا حصہ سینہ ہے. بعض لوگ عمل یہ کرتے ہیں کہ زیر ناف ہاتھ باندھتے ہیں، بعض لوگ درمیانی طریقہ اختیار کر لیتے ہیں کہ نہ سینے پر نہ ناف پر بلکہ درمیان میں. جبکہ جو صفتیں، چار صفتیں آپ کو بتائی گئی ہیں، ان چاروں صفتوں میں ناف والی روایت پر عمل کرنا ممکن ہے ہی نہیں. اور زیر ناف کی جو روایتیں ہیں وہ روایتیں ساری کی ساری محل نظر اور ضعیف اور کمزور ہیں. سینے پر ہاتھ باندھنے والی روایتیں بالکل مضبوط ہیں، قوی ہیں، اس پر عمل کیا جانا چاہیے. آج کے دور میں ایک فتنہ چلا ہے، وہ فتنہ ہے کہ دوسروں کو دیکھ کر کے عمل کیا جائے. امام حرم کہاں ہاتھ باندھتے ہیں؟ ہم سے امام حرم کے بارے میں سوال نہیں ہوگا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا طریقہ بتایا؟ امام حرم عمل کرتے ہیں تو ان کا عمل، نہیں کرتے ہیں تو آخرت میں ان کی بھی گریبان پکڑی جائے گی. لہذا ہمارا معاملہ بالکل صاف سا ہے، حدیث جو کہہ دیتی ہے اس پر عمل کیا جائے گا. اب بعض لوگ ایسے ہیں جو درمیان میں ہاتھ باندھتے ہیں. درمیان میں ہاتھ باندھنے کی تو کوئی حدیث موجود ہی نہیں. زیر ناف والی حدیثیں ہیں لیکن وہ ضعیف اور کمزور ہیں. بچا ایک طریقہ وہ اپنے سینے پر ہاتھ باندھنے کا ہے
اور اسی طریقے پر عمل کیا جانا چاہیے۔ تو ہاتھ باندھتے وقت ایک مسئلہ اور ہے جو علماء احناف جس کا تذکرہ کرتے ہیں، وہ یہ کہ مرد زیر ناف ہاتھ باندھے گا اور خواتین سینے پر ہاتھ باندھیں گی۔ مردوں اور عورتوں کی نماز میں فرق کیا جاتا ہے، جبکہ شریعت اسلامیہ کے جتنے بھی دلائل ہیں عبادات میں اور خاص کر کے نماز میں مردوں اور عورتوں کی نماز کی صفت میں کوئی فرق نہیں سوائے لباس کے۔ سوائے لباس کے، لباس میں فرق رکھا گیا ہے۔ عورتوں کو سر ڈھانکنا ہے، بے پردگی کا خدشہ ہے تو سارا جسم ڈھانکنا ہے، جیسا کہ کل کے درس میں آپ کے سامنے ذکر کیا گیا۔ تو مردوں اور عورتوں کی نماز میں کوئی فرق نہیں کیا جائے گا، دونوں کی نمازیں یکساں ہیں، سجدے کا طریقہ یکساں ہے، ہاتھ باندھنے کا طریقہ یکساں ہے، رکوع کرنے کا طریقہ یکساں ہے، کوئی فرق نہیں ہے، دونوں بالکل عین ایک طریقے پر نماز پڑھیں گے۔ اب یہاں پر ایک اگلا مسئلہ ہے ہاتھ باندھنے کے پہلے ہی سے، وہ ہے کہ ہماری نگاہیں کہاں پر ہوں گی؟ تو ہماری نگاہیں سجدے کی جگہ پر ہوں گی۔ ابو داؤد کی روایت میں اس کی صراحت موجود ہے، بلکہ یہ بھی موجود ہے کہ مسجد میں کوئی ایسی چیز نہ ہو جو نماز پڑھنے والے کو اپنی جانب کھینچ لے، یعنی اس کی توجہ سجدے کی جگہ سے ہٹ کر کے کہیں اور چلی جائے۔ بعض صحابہ اکرام کہتے ہیں کہ ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مسجد حرام مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تک حرم مکی میں رہے، جب تک آپ کی نگاہیں احترام کی وجہ سے سجدے کی جگہ پر ٹکی رہی، آپ نے نگاہیں اوپر کی ہی نہیں۔ یہ اللہ رب العالمین کے حضور، اللہ رب العالمین کے سامنے انسان جب پیش ہوتا ہے تو وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے، لہذا اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ اللہ رب العالمین کا احترام رکھے اور جو آداب بتائے گئے ان آداب کا مکمل خیال کرے، تو نگاہیں سجدے کی جگہ پر ٹکی رہیں گی۔ آخری تشہد میں جو انگلی کا اشارہ ہے نگاہیں اس پر آئیں گی، جس کا تذکرہ آگے آئے گا۔ یہ ابو داؤد کی روایت ہے۔ اس کے بعد اگلا مسئلہ ہے دعائے استفتاح، جس کو ہم عام طور سے دعائے ثنا کہتے ہیں۔ اللہ اکبر تکبیر تحریمہ کہنے کے بعد انسان نے ہاتھ باندھ لیا سینے پر، اب دعائے استفتاح ہے۔ اس کے کئی سارے صیغے حدیث کے اندر وارد ہیں۔ پہلا صیغہ ہے اللہم باعد بینی و بین خطایایا کما باعدت بین المشرق والمغرب اللہم نقنی من الخطایا کما ینقی الثوب الابیض من الدنس اللہم اغسل خطایایا بالماء والثلج والبرد۔ یہ دعا ہے صحیح بخاری، صحیح مسلم میں، ابو داؤد میں، نسائی میں، ابن ماجہ میں، مسند احمد میں کئی جگہوں پر یہ دعا وارد ہوئی ہے۔ اور اسی طریقے سے استفتاح کی دعا کو آہستہ سے پڑھنا، اس کی صراحت احادیث کے اندر ملتی ہے کہ اس کو دھیرے سے پڑھا جائے گا، زور سے آواز کے ساتھ نہیں پڑھا جائے گا۔ اس کے بعد ہے ایک دعا سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ ابو داؤد، نسائی، ترمذی، دارمی، ابن ماجہ وغیرہ کی صحیح سند سے یہ روایت بھی ثابت ہے۔ اس کے علاوہ کچھ مزید دعائیں ثابت ہیں، عام طور سے دعائیں پڑھی جاتی ہیں جن کا تذکرہ اختصاراً آپ کے سامنے کر دیا گیا۔ اسی طریقے سے اگلا مسئلہ ہے کہ تلاوت شروع کرنے سے پہلے، سورہ فاتحہ شروع کرنے سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ، یہ پڑھا جائے گا۔ اور بعض روایات میں ہے اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ یہ دونوں صیغے ثابت ہیں، جیسا کہ ابو داؤد، ترمذی اور دارمی وغیرہ کی روایت میں اس کا تذکرہ موجود ہے۔ لہٰذا ان صیغوں کے ساتھ ہم دعائے استفتاح کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں گے۔ اسی طریقے سے قراءت کرنے سے پہلے اعوذ باللہ جب ہم نے پڑھ لیا، اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ سری آواز میں، چاہے جہری نماز ہو یا سری نماز ہو، دونوں صورت میں آہستہ پڑھا جائے گا، آہستہ پڑھا جائے گا۔ بعض لوگوں کا عمل ہے، غالباً شوافع وغیرہ کا، کہ وہ تلاوت جب جہری کرتے ہیں، جہری نماز ہوتی ہے تو بسم اللہ کو بھی جہرن پڑھتے ہیں،
جبکہ روایات کے اندر صراحت موجود ہے کہ بسم اللہ کو سری آواز سے پڑھا جائے، جیسا کہ صحیح بخاری، صحیح مسلم وغیرہ میں، دارقطنی، بیہقی، مسند احمد وغیرہ میں اس کی صراحت موجود ہے۔ اب اگلا مسئلہ ہے سورہ فاتحہ پڑھنے کا۔ اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھنے کے بعد ہم سورہ فاتحہ پڑھیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں دعائے استفتاح کی صراحت ملتی ہے کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یسکت بین التکبیر و بین القراءہ، کہ تکبیر تحریمہ اور قراءت کی ابتدا سے پہلے آپ خاموش رہا کرتے تھے۔ خاموش رہا کرتے تھے یعنی اعوذ باللہ بسم اللہ خاموشی سے پڑھتے تھے، جیسا کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت کے اندر موجود ہے۔ اور سورہ فاتحہ سے قبل اور اس کے بعد سورت پڑھنے سے پہلے بسم اللہ سرن پڑھا جائے، اس کا تذکرہ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی روایت میں کیا ہے کہ صلیت خلف النبی صلی اللہ علیہ وسلم و ابی بکر و عمر و عثمان فکانوا یستفتحون بحمد للہ رب العالمین لا یذکرون بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پیچھے، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، عثمان غنی اور ان سارے کے سارے خلفائے راشدین کے پیچھے نماز پڑھی۔ یہ لوگ اپنی نماز کی ابتدا تکبیر کے بعد الحمدللہ رب العالمین سے کرتے تھے، بسم اللہ الرحمن الرحیم سے نہیں کرتے تھے۔ یعنی بسم اللہ پڑھتے تو تھے جیسا کہ روایات میں گزرا ہے، لیکن مقتدی سنتا نہیں تھا، تو بظاہر یہ ہوا کہ سورہ فاتحہ سے ابتدا کی، یعنی بسم اللہ کو آہستہ پڑھتے تھے۔ اس کا تذکرہ صحیح مسلم کی روایات کے اندر موجود ہے۔ تو یہ ہے سورہ فاتحہ کی ابتدا سے پہلے اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھنے کا مسئلہ۔ اس کے بعد سورہ فاتحہ کی تلاوت ایک ایک آیت کو ٹھہر ٹھہر کر کے پڑھنا، ہر آیت پر سانس توڑی جائے اور ہر آیت کو ٹھہر ٹھہر کر کے پڑھا جائے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں ارشاد فرمایا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، اس شخص کی نماز درست نہیں ہے جس نے سورہ فاتحہ کو نہیں پڑھا۔ مطلق بات کہی گئی، انسان امام ہو یا مقتدی ہو، نماز جہری ہو یا سری ہو، نماز فرض ہو یا نفل ہو، انسان تنہا پڑھ رہا ہو یا جماعت سے پڑھ رہا ہو، ہر صورت میں سورہ فاتحہ کا پڑھنا واجب ہے۔ یہاں پر کہا گیا لا صلاۃ، نماز نہیں ہے۔ لا جو ہے لا نافیہ ہے، انکار کر دیا گیا نماز کا اگر سورہ فاتحہ نہ پڑھی جائے۔ اور بعض علماء احناف نے کہا ہے کہ یہاں لا نافیہ نہیں بلکہ لا ناقصہ ہے، کہ نماز ناکافی ہوگی یا ناقص ہوگی جس نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی، تو ہم ناقص نماز یا باطل نماز کیوں ادا کریں؟ اگر علماء احناف کی اس توجیہ کو مان لیا جائے کہ لا نافیہ نہیں بلکہ ناقصہ ہے، تو بھی نماز ہماری ناقص ہو رہی ہے، تو ناقص نماز کون پڑھنا چاہے گا؟ تو فرمایا کہ اس شخص کی نماز نہیں ہے جو سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا ہے۔ یہ صحیح بخاری صحیح مسلم کی روایت ہے۔ جہری نماز میں امام کے پیچھے صرف سورہ فاتحہ پڑھی جائے گی، جیسا کہ صحابہ کرام کا عمل تھا، صرف سورہ فاتحہ پڑھی جائے گی، دوسری سورت نہیں پڑھی جائے گی۔ امام جہری نماز پڑھ رہا ہو تو بھی سورہ فاتحہ پڑھی جائے گی، اگرچہ جہری نماز میں ہم کو خاموشی سے تلاوت سننے کا حکم دیا گیا ہے، لیکن سورہ فاتحہ کی استثناء موجود ہے، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض صحابہ کرام کو اس کا حکم دیا۔ عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کننا خلف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی صلاۃ الفجر، کہ ہم صلاۃ فجر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے۔ فقرأ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت شروع کی۔ فثقلت علیہ القراءہ، تو آپ پر شاید امام کے پیچھے کچھ لوگ نماز کی قراءت کو دہرا رہے تھے تو آپ پر قراءت کرنا مشکل ہو گیا۔ تو جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو آپ نے فرمایا لعلکم تقرؤون خلف امامکم، آپ نے فرمایا کہ شاید تم اپنے امام کے پیچھے تلاوت کرتے ہو۔ قلنا نعم، تو صحابہ کرام نے کہا کہ ہاں ہم تلاوت کرتے ہیں۔ ھذا
اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال لا تفعلوا، تو فرمایا امام کے پیچھے تلاوت نہ کرو الا بفاتحۃ الکتاب، مگر سورہ فاتحہ کی تلاوت کیا کرو، فإنہ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بها، کیونکہ جس نے سورہ فاتحہ کو نہیں پڑھا اس کی نماز نہیں ہوتی ہے۔ صراحت موجود ہے، صلاۃ فجر کا واقعہ ہے، صحابہ اکرام کو روک دیا گیا تلاوت سے کہ امام کو خلل نہ پڑے، لیکن سورہ فاتحہ کی استثناء رکھی گئی۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی صلاۃ لم یقرأ فیہا بأم القرآن فہی خداج ثلاثا، فرمایا جس نے نماز پڑھی اور اس میں ام القرآن یعنی سورہ فاتحہ کی تلاوت نہیں کی، فہی خداج، تو ایسی صورت میں اس کی نماز بیکار ہے یا مکمل نہیں ہے۔ اس کو آپ نے 3 بار دہرایا اور فرمایا غیر تمام، وہ مکمل نہیں ہوئی۔ فقیل علی ابی ہریرہ، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جو کہ راوی حدیث ہیں، ان سے کہا گیا انا نکون وراء الامام، اگر ہم امام کے پیچھے ہوں، فقال اقرأ بها فی نفسک، اپنے دل میں سورہ فاتحہ کو پڑھ لیا کرو، یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ تو اس طرح کی بے شمار روایتیں موجود ہیں۔ یہاں پر یہ صراحت کر دوں کہ علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ جن کی کتاب سے یہ درس مرتب کیا گیا ہے، ان کا موقف یہ ہے کہ جہری نمازوں میں سورہ فاتحہ امام کے پیچھے نہیں پڑھی جائے گی، لیکن علماء نے دلائل کی بنیاد پر ان کے اس اجتہاد اور موقف کی مخالفت کی ہے، لہذا ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ راجح قول دلائل کی روشنی میں یہی ہے کہ جہری نماز میں بھی سورہ فاتحہ امام کے پیچھے پڑھی جائے گی، اور اس کا ثبوت تاکید کے ساتھ آپ کے سامنے پیش کر دیا گیا۔ تو سورہ فاتحہ کو پڑھنا یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو نماز کا اور رکعت کا رکن قرار دیا ہے۔ تو سورہ فاتحہ میں ایک ایک آیت کو ٹھہر ٹھہر کر کے پڑھنا، اسی طریقے سے سورہ فاتحہ میں جب امام جہری نماز میں والضالین کہے، سورہ فاتحہ کو ختم کرے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آمین کہتے تھے، آمین، اور اس کی آواز کو کھینچتے تھے اور آواز کو بلند آواز سے کہتے تھے، یہاں تک کہ پوری مسجد گونج جایا کرتی تھی، پوری مسجد گونج جایا کرتی تھی۔ صحیح بخاری، سنن ابو داؤد، ترمذی، دارمی، دارقطنی، بیہقی، مسند احمد، بے شمار حدیث کی کتابوں کے اندر اس کا تذکرہ موجود ہے کہ آمین جہرن کہتے تھے اور مقتدی بھی کہتے تھے۔ بعض علماء احناف کا یہ عمل ہے کہ امام کہے گا مقتدی نہیں کہے گا، جبکہ صراحت موجود ہے کہ مقتدی بھی آمین جہرن کہے گا۔ اس سلسلے میں اذا امن الامام فامنوا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جب امام آمین کہے تو تم آمین کہو، فانه من وافق تامینه تامین الملائکہ، جس کا آمین کہنا فرشتوں کے آمین کے موافق ہو گیا، مل گیا، تو اللہ رب العالمین اس کے ماضی کے سارے گناہ، صغیرہ گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ اب یہاں پر توجیہ و تعویل کی جائے کہ آمین کہنے کا حکم دیا گیا ہے دھیرے سے، تو اس کی دلیل چاہیے۔ ایک بچہ ہو، اس بچے کو آپ بلا کر کے کہیں کہ آمین کہو اور وہ دھیرے سے کہے تو آپ تھپڑ مار دیں گے، کہ جب کہنے کا حکم دیا جا رہا ہے تو زور ہی سے کہا جائے گا، لہذا آمین کہنے کا حکم ہے تو زور سے کہا جائے، الا یہ کہ دلیل موجود ہو کہ آمین کہنا ہے لیکن دھیرے سے کہنا ہے۔ بعض روایات میں ہے، ابن جریج رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ عطا رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ قلت له اکان ابن الزبیر یؤمن علی اثر ام القرآن، کیا ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ قرآن مجید کی سورہ فاتحہ کے اخیر میں آمین کہتے تھے؟ قال نعم، تو فرمایا کہ ہاں کہتے تھے، وَيُؤَمِّنُ مِنْ وَرَاءَهُ حَتَّى أَنَّ لِلْمَسْجِدِ لَلَجَّةً، فرمایا کہ وہ بھی کہتے تھے اور ان کے پیچھے جو لوگ ہوتے تھے وہ بھی کہتے تھے، أَنَّ لِلْمَسْجِدِ لَلَجَّةً، فرمایا یہاں تک کہ مسجد کے اندر آواز گونج جایا کرتی تھی، آواز تیزی کے ساتھ گونجتی تھی۔ یہ روایت کے اندر موجود ہے جو مصنف عبد الرزاق کی روایت ہے، اور اسی طریقے سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو تعلیقاً ذکر کیا ہے، اور روایت مختلف احادیث کی کتابوں کے اندر
موجود ہے. تو سورہ فاتحہ جب ختم ہوگی والضالین پر آئیں گے تو آمین زور سے کہی جائے گی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے من وافق تأمینہ تأمین الملائکہ غفر لہ ما تقدم من ذنبہ. جس کا آمین کہنا فرشتوں کے آمین سے مل گیا اس کے پچھلے صغیرہ سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. موطا کی، ابو داؤد کی، نسائی کی، بیہقی کی اور صحیح مسلم وغیرہ کی یہ روایت ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جن کے مقلدین کا عمل آمین دھیرے سے کہنے کا ہے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ امام نہیں کہے گا لیکن مقتدی کہیں گے. ان کا ایک قول یہ ہے امام نہیں کہے گا لیکن مقتدی آمین زور سے کہیں گے. لیکن ان کے شاگرد امام محمد اور امام ابو یوسف کا عمل جو ہے بحوالہ معطا، ان کا عمل معطا کے صفحہ 103 پر موجود ہے کہ ان دونوں نے آمین زور سے کہنے پر سارے لوگوں کو آمادہ کر لیا. یعنی امام بھی زور سے کہے گا اور مقتدی بھی زور سے کہیں گے. یعنی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں کا عمل آمین زور سے کہنے کا تھا اور امام بھی کہتا تھا اور مقتدی بھی کہتے تھے. لہذا ہمیں حنفی ہونے کے باوجود اپنے ائمہ کے قول ہی پر اگر عمل کرنا ہے تو ائمہ کے ان اقوال کو دیکھنا چاہیے جو اقوال سنت رسول کے مطابق ہیں. اور اگر اقوال سنت رسول کے مطابق نہیں ہیں تو خود امام کے بقول ان کے قول کو دیوار پر مار دیا جائے اور سنت رسول کو اپنا لیا جائے. تو سورہ فاتحہ کے اخیر میں آمین کہنا جیسا کہ آپ کے سامنے اس کا تذکرہ کیا گیا. سورہ فاتحہ کے ساتھ کوئی سورت اور کبھی ایک سورت کو 2 رکعتوں میں تقسیم کرنا، ایک سورت کی آدھی پہلی رکعت میں اور دوسری رکعت میں بقیہ آدھی سورت تلاوت کرنا. مسند احمد اور ابو یعلا وغیرہ کی روایت ہے کہ سورہ فاتحہ سے اور ضالین پر آمین کہنے سے جب فارغ ہوتے تو اس کے بعد کوئی دوسری سورت پڑھا کرتے تھے. اب اس میں تفصیل ہے کہ صلاۃ فجر میں لمبی صورتیں، صلاۃ ظہر میں متوسط صورتیں، صلاۃ عصر میں متوسط صورتیں اور صلاۃ مغرب میں چھوٹی صورتیں اور صلاۃ عشاء میں متوسط صورتیں. بعض روایات میں ملتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ ظہر کی پہلی اور دوسری رکعت میں تقریباً 35 سے 40 آیتوں کے بقدر تلاوت کرتے تھے سورہ فاتحہ کے بعد، اور دوسری اور تیسری رکعت میں بھی کبھی کبھار تلاوت فرماتے تھے، تیسری اور چوتھی رکعت میں. لیکن تیسری اور چوتھی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 15 سے 20 آیتیں پڑھا کرتے تھے. اتنی مقدار میں آپ تلاوت فرماتے تھے جو آہستہ ہوا کرتی تھی. تو پہلی اور دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے ساتھ کوئی سورت، اگر جہری نماز ہے تو مقتدی صرف سورہ فاتحہ پڑھے گا، اور سری نماز ہے تو مقتدی سورہ فاتحہ کے ساتھ کوئی سورت ملائے گا. اور تیسری اور چوتھی رکعت میں صرف سورہ فاتحہ کی تلاوت، لیکن کبھی کبھار کوئی سورت ملانا درست ہے، ایسا بھی کیا جا سکتا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھار ایک ہی سورت کو دونوں رکعتوں میں بھی پڑھتے تھے اور کبھی کبھار دونوں رکعتوں میں الگ الگ سورتوں کی تلاوت کرتے تھے. اسی طریقے سے ایک مسئلہ ضمناً ذکر کر دیا جائے جو آج کے درس کے آخری مسائل میں سے ہے، وہ یہ ہے کہ امام اگر غلطی کر جائے تو امام کو تنبیہ کی جائے. امام اگر غلطی کر جائے تو امام کو تنبیہ کی جائے، بلکہ اس سے پہلے ایک چیز کا تذکرہ کر دیا جائے کہ سری نماز میں سورہ فاتحہ کے بعد دوسری سورت کو ملانا یہ ابو داؤد اور ابن ماجہ کی صحیح سند سے ثابت. ظہر اور عصر کی نماز میں پہلی 2 رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد کوئی سورت جوڑنا صحیح بخاری صحیح مسلم میں ہے، اور تیسری اور چوتھی رکعت میں امام کا سورہ فاتحہ کے بعد کوئی سورت پڑھنا یہ صحیح مسلم سے ثابت ہے. اگرچہ کبھی پڑھی جائے کبھی نہ پڑھی جائے، جیسا کہ ذکر میں نے کیا، حوالہ نہیں دیا تھا اس وجہ سے ضمناً حوالہ آپ کے سامنے پیش کر دیا گیا. امام اگر نماز میں غلطی کر جائے تو امام کو تنبیہ کی جائے. سورت کی تلاوت کر رہا ہے اور تلاوت میں غلطی ہے تو تلاوت کی اصلاح کر دی جائے گی اس آیت کو دوہرا کر کے. اگر رکوع کرنے میں، سجدہ کرنے میں، کسی رکن کو یا کسی واجب کو ادا کرنے میں امام نے غلطی کی ہے تو پیچھے سے سبحان اللہ کہیں گے، سبحان اللہ کہیں گے تاکہ امام کو اس بات کا ہوش آ جائے کہ اس نے غلطی کی ہے. لہذا سبحان اللہ کہہ کر کے اس کو تنبیہ کی جائے.
اور اگر مردوں نے تنبیہ نہیں کی تو خواتین اپنے پیچھے کے جو ان کے لیے خیمہ بنایا گیا ہے، نماز کی جگہ ہے جو ہر مسجد میں ہونی چاہیے، اب تو ترقی ہو گئی تو ان کا الگ فلور ہوتا ہے جیسا کہ اس مسجد میں ہے، اگر وہ مردوں والے فلور پر پیچھے پردے کے ساتھ نماز ادا کر رہی تو ان کا طریقہ کیا ہوگا؟ الٹے ہاتھ کی تالی بجائیں گی، الٹے ہاتھ کی تالی بجائیں گی تاکہ امام کو اس بات کی اطلاع ہو جائے کہ وہ غلطی کر رہا ہے۔ الٹے ہاتھ کی تالی بجانے کا حکم کیوں دیا گیا؟ اس بات کو سمجھ لیں، کیونکہ عورتوں کی آواز کا بھی پردہ ہے، وہ سبحان اللہ کہیں گی تو مسجد میں کھڑے ہوئے بعض بیمار دل کے لوگوں کے دلوں میں بیماری پیدا ہو سکتی ہے، جس کا مستقل مسئلہ ہے، جس کے سلسلے میں کبھی صراحت کی جائے گی، اس تفصیل میں میں نہیں جانا چاہتا، لیکن خواتین کو یہ طریقہ بتایا گیا۔ تو امام اگر غلطی کرے تو تنبیہ کرنے کا یہ طریقہ ہے، اور اسی طریقے سے نماز کے اندر اگر وسوسہ پیدا ہو جائے، شیطان بار بار آ کر کے آپ کو بہکا رہا ہے، آپ کا دماغ باہر جاتا ہے، موبائل میں جاتا ہے، آپ کا دماغ کہیں اور جاتا ہے، تو ایسی صورت میں اگر وسوسہ پیدا ہوتا ہے، دماغ نماز سے ہٹ کر کے کہیں باہر نکلتا ہے، کوئی دوسرا خیال آتا ہے، آپ بار بار نماز میں غلطی کرتے ہیں وسوسے کی وجہ سے، تو ایسی صورت میں وسوسہ دور کرنے کے لیے نماز ہی کی حالت میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا جائے گا، اور بائیں جانب 3 مرتبہ تھتکاریں گے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کے یہ طریقہ ہوگا، 3 مرتبہ تھتکاریں گے۔ لیکن اس بات کا خیال کریں کہ اگر آپ باجماعت نماز ادا کر رہے ہیں، بائیں جانب کوئی کھڑا ہے تو اس کی جانب نہیں تھتکارا جائے گا، ورنہ آپ سے متعلق اس کو نفرت پیدا ہو جائے گی۔ اور ہمارے ایک استاد تھے جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ میں، وہ مسجد حرم مدینہ منورہ میں درس دے رہے تھے، انہوں نے خواب کے آداب بتائے کہ خواب اگر انسان برا خواب دیکھتا ہے تو نیند کی حالت میں بیدار ہو تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کے بائیں جانب تھتکار دے 3 بار۔ انہوں نے ساتھ میں کہا کہ اگر بائیں جانب بیوی سو رہی ہے تو نہ تھتکارے ورنہ جھگڑا ہو جائے گا، لہذا اگر بائیں جانب کوئی ہے تو انسان اپنی جیب میں رومال رکھتا ہے، ٹیشو پیپر رکھتا ہے، اس کو نکال کر کے تھتکار لے، یا ہلکا سا اپنا ہاتھ اٹھا کر کے ہاتھ کے اوپر تھتکارنے سے مطلب یہ نہیں ہے کہ تھوک نکلے، ہلکے سے چھینٹے آتے ہیں اپنے ہاتھ پر، ایسے کر سکتا ہے، اس طریقے سے وہ وسوسے سے نجات پا سکتا ہے۔ اب یہاں پر ایک مسئلہ ہے جو آج کے درس کا آخری مسئلہ ہے، پہلی رکعت ہم مکمل کریں گے، قرات سے فارغ ہونے کے بعد سورہ فاتحہ پڑھ لی، سورہ فاتحہ کے والضالین پر امام نے جہری نماز ہے اور مقتدیوں نے آمین کہی، پھر دوسری سورت کی تلاوت کی گئی، اور اس کے بعد قرات سے فراغت کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑا سا خاموش رہتے تھے، تھوڑا سا خاموش رہتے تھے، اس کے بعد اللہ اکبر کہہ کر کے رکوع میں جاتے تھے، تھوڑا سا خاموش رہتے تھے۔ اس کا تذکرہ ابو داؤد، حاکم کی صحیح روایت میں، اور امام ذہبی وغیرہ نے اس روایت کو صحیح کہا ہے، اور نسائی و ترمذی وغیرہ میں یہ روایت موجود ہے، لہذا اس روایت پر بھی عمل ہونا چاہیے۔ اب جو ہے پہلی رکعت کی تلاوت مکمل ہو گئی، اب پہلی رکعت کے بقیہ ارکان، رکوع کے بعد کا قیام، اس کے بعد سجدہ، سجدوں کے بیچ کا جلسہ، دوسرا سجدہ، اور پہلی رکعت سے دوسری رکعت میں کھڑے ہونے کی کیفیت، ان چیزوں کا تذکرہ انشاءاللہ کل کے درس میں، اور اس کے بعد بقیہ امور پرسوں کے درس میں ذکر کر کے پرسوں اس سلسلے کو ختم کر دیا جائے گا۔ اللہ رب العالمین ہم کو قرآن و سنت کی پیروی کرنے، عبادات کو عین سنت کے مطابق انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو کچھ آپ کے سامنے ذکر کیا گیا، یہ چیزیں قرآن و سنت کے دلائل کی روشنی میں ہیں، کسی مسلک کے تعصب کی بنیاد پر ایسا نہیں کہا گیا، لہذا اس کو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے ضمن میں تسلیم کیا جائے، اس پر عمل کیا جائے، اس کے مطابق اپنی نماز کو، عبادات کو ڈھالا جائے، کیونکہ عبادات اتباع رسول کی شرط کو مکمل کیے بغیر قابل قبول نہیں ہو سکتی۔ اللہ رب العالمین ہم کو ان باتوں کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم، والسلام علیکم
ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔